باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ دو طرح کے حروف ہے، حروف تخصیص اور حروف اختصار۔ آئیے جانتے ہیں کہ حروف تخصیص کی تعریف کیا ہے، یہ حروف کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں، ان کی مثالیں کیا ہے وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تعریف جانتے ہیں کہ حروف تخصیص وہ حروف جو کسی اسم یا فعل کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں کوئی خصوصیت پیدا کرے، ان کو حروف حصر و خصوصیت بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حروف ہے کہ جب کسی فعل کے ساتھ آتے ہیں یا کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں تو اس فعل یا اسم کی خصوصیت ظاہر کرتے ہیں، ان کے معنوں میں خصوصیت لاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حصر و خصوصیت بھی کہتے ہیں۔ مثلا ہی، صرف، محض وغیرہ۔ اردو میں جو استعمال ہونے والے حروف تخصیص ہے یا خصوصیت کے حروف ہے وہ تقریباً یہ ہے: ہی، تنہا، صرف، محض، فقط، اکیلا، ہمی، یہ اس طرح عموماً لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح تھمی مطلب اس طرح لکھا جاتا ہے، خالی وغیرہ۔ یہ ان کی مثالیں ہیں یا یہ وہ حروف ہے جن کو ہم حروف تخصیص کہتے ہیں، اور ان حروف کا کام یہ ہے کہ یہ کسی فعل یا اسم کے ساتھ آ کر اس کے معنوں میں خصوصیت پیدا کرتے ہیں۔ مثالیں آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، تو اس میں یہ حرف تخصیص ہے ہمی، یہ اس طرح لکھا جاتا ہے اور بولا اس طرح جاتا ہے ہمی، اور لکھا اس طرح جاتا ہے جیسے کہ یہ ہمیں ہو۔ تو یہ شعر ہے، اس شعر میں حرف تخصیص ہے ہمی۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دوم ہماری زباں کی ہے، تو اس میں یہ حرف تخصیص ہے۔ اسی طرح نثر میں بھی یا جملوں میں بھی آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ راز اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کب دنیا سے رخصت ہو، اللہ ہی، تو اس میں ہی کیا ہے؟ یہ حرف تخصیص ہے، اس نے خصوصیت یہاں پر پیدا کر دی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں: محض باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی کام کرنا چاہیے، تو اس طرح یہاں محض یہ حرف تخصیص ہے۔ محض کے معنی ہے صرف، تو محض یہاں پر کیا ہے؟ حرف تخصیص ہے، یا اس کو حرف خصوصیت یا حرف حصر و خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو محض باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی کام کرنا چاہیے، اس جملے میں محض کیا ہے؟ یہ حرف تخصیص ہے۔ اسی طرح یہ جملہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں: خالی ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں خالی کیا ہے؟ یہ حرف تخصیص ہے۔ تو آپ نے چند مثالیں ملاحظہ کی کہ حرف تخصیص کہاں کہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا ان حروف تخصیص کا کام کیا ہے اور ان کی تعریفیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسری قسم کے حروف کی طرف، جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حروف اختصار۔ اختصار کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ مختصر سے نکلا ہوا ہے یا مختصر ہونے کو کہتے ہیں اختصار۔ تو ان حروف کی تعریف بھی کچھ اسی طرح بنتی ہے کہ وہ حروف جو کلام یا بات کو مختصر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بات کو یا کلام کو مختصر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف اختصار کہتے ہیں۔ یہ حروف اختصار کہلاتے ہیں۔ یہ حروف جو کیا کام کرتے ہیں؟ جو کلام یا بات کو مختصر کرتے ہیں۔ چونکہ یہ کام کو یا کسی بات کو یا کلام کو مختصر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کلمات خلاصہ، ان کو کیا؟ کلمات خلاصہ یا خلاصہ کلام بھی کہتے ہیں۔ ان کو یہ حروف بھی کہتے ہیں کلمات خلاصہ یا خلاصہ کلام بھی کہتے ہیں۔ مثلاً یہ آپ مثالیں ملاحظہ کر سکتے ہیں: الغرض، مختصر، غرض، القصہ، قصہ کوتاہ وغیرہ۔ تو یہ ایسے حروف ہے جو بات کو مختصر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ ان کی مثالیں یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، چند مثالیں میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ الغرض، ہم وہاں 5 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ الغرض یعنی
مختصر یہ کی۔ تو یہاں الغرض کیا ہے، یہ حرف اختصار ہے یا یہ کلمہ خلاصہ ہے یا خلاصہ کلام ہے۔ اسی طرح یہ دوسری مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مختصر یہ کہ سب طلبہ آنے لگے، مختصر اس میں کیا ہے، یہ حرف اختصار ہے۔ اسی طرح القصہ، القصہ سب گاؤں والے متفق ہو گئے وغیرہ، القصہ اس میں کیا ہے، یہ حرف اختصار ہے۔ تو آپ نے مثالیں ملاحظہ کی کہ حروف اختصار کو ہم کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج ان دو حروف یعنی حروف تخصیص اور حروف اختصار کے حوالے سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔